بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ بے حد و بے حساب حمد و ثنا خداوند ذوالجلال کے لیے اور درود لامحدود حضور آقا نامدار مدنی تاجدار سید و سرور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات باکمال پر، اس کے بعد برادران اسلام ہم عرض کر رہے تھے عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ عقیدہ رسالت کے تقاضوں میں بنیادی بات شامل ہے کہ اللہ کے سارے نبیوں کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا جائے، فرق نہ کیا جائے، بلکہ سب جو انبیاء پہلے گزرے ان پر بھی ایمان رکھا جائے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نبی بن کر نہیں آئے گا۔ بنیادی عقیدہ نبوت کے بارے میں یہ باتیں عرض کرنے کے بعد قرآن کریم نے 4 تقاضے ذکر کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہمارا تعلق ہونا چاہیے، کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور یہی سارے نبیوں کے ساتھ بالخصوص سرکار کے ساتھ۔ تو پہلا ہے فالذین آمنوا بہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ حضور پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضور کے اعتماد پر کوئی بات مانی جائے، سرکار پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہوئے کسی بات پر یقین کیا جائے۔ جیسا کہ گزشتہ روز میں نے عرض کیا، واقعہ معراج کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر نے اس لیے کی، آپ نے فرمایا مانا کہ عقل نہیں مانتی کہ ایک آدمی ایک رات کے اندر مسجد اقصی جا کر واپس آ جائے، عقل نہیں مانتی کہ ایک آدمی ایک رات میں آسمانوں پر جا کر واپس آ جائے، لیکن اگر حضور نے فرمایا ہے تو عقل مانے نہ مانے ابو بکر مانتا ہے کہ رسول اللہ معراج کر کے آئے ہیں۔ یوں مستحکم اعتماد ہو نبی کریم کی بات پر، اور حضور کی ذات پر جتنا زیادہ اعتماد اور یقین ہو اتنا انسان کے ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ سیاہ ستہ میں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدمی کے درمیان گھوڑے کا سودا ہوا۔ سودا تھوڑا سا سستا تھا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی رقم لینے کے لیے گھر گئے، آپ لے کر آئے۔ جب آپ نے اس آدمی کو رقم دی تو وہ انکار کرنے لگا، کہنے لگا ہمارے درمیان سودا ہوا ہی نہیں، میں نے گھوڑا آپ کو بیچا ہی نہیں، میں رقم کس چیز کی لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے گھوڑا میرے ہاتھ اتنے روپے اتنی رقم میں بیچا ہے؟ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا اگر کوئی گواہ ہے تو لے آئیں، میں نہیں مانتا کہ ہمارے درمیان سودا ہوا ہے۔ جب سودا ہوا تھا کوئی گواہ موقع کا نہیں تھا، اتفاق ایسا کہ عین اسی ٹائم پاس سے حضور کے ایک صحابی گزر رہے تھے، ان کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
وہ گزر رہے تھے، جب بات میں تکرار سنا تو رک گئے۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بات ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، تو میں نے کہا ہے آپ کوئی گواہ لائیں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات ہوئی ہے، آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ آپ نے فرمایا خریدا ہے۔ خزیمہ نے اس آدمی کو کہا میں گواہ ہوں کہ سودا ہوا ہے، رسول اللہ نے گھوڑا تجھ سے خریدا ہے۔ اس نے گواہی دے دی۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت خزیمہ سے سوال کیا کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے جب سودا ہوا، تو تم نے گواہی کیوں دے دی؟ تو حضرت خزیمہ کا نور ایمان سے معمور جواب سنیے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے حضور کے کہنے پر اللہ کو مان لیا ہے تو ایک گھوڑے کے سودے کی کیا بات ہے؟ ہم نے تو بن دیکھے اللہ کو آپ کے کہنے پر مان لیا، حضور کی بات پر ہم نے یقین کیا کہ اللہ ہے، تو جب آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا تو یا رسول اللہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کسی بھی جھگڑے اور کسی بھی معاملے میں اگر گواہی کی ضرورت ہو، اسلامی گواہی یہ ہے کہ 2 مرد گواہی دیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، تب گواہی مکمل ہوگی۔ لیکن میرا خزیمہ اگر کسی معاملے میں اکیلا بھی گواہ ہوگا تو اس کی گواہی شریعت میں مکمل شمار ہوگی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ پر یوں اعتماد کیا کہ بغیر کوئی بات سوچے حضور کے حق میں گواہی دے دی، تو معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جتنا کسی کا یقین زیادہ ہوتا ہے، اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اتنا اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، سارا قرآن جو جمع کیا گیا نا، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، یہ 2 انسانوں کی گواہی پر حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا، لیکن قرآن کریم کے اندر 2 آیات ایسی ہیں جو صرف حضرت خزیمہ کی اکیلی گواہی پر قرآن میں شامل فرما دی گئی۔ لوگوں نے حضرت زید بن ثابت سے کہا آپ نے حضرت خزیمہ کی اکیلی گواہی پر یہ آیات قرآن میں شامل کر لی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے ان آیات کا بھی تعلق رسول اللہ کی شان سے ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ نے خزیمہ کی اکیلی گواہی کو کامل گواہی شمار فرمایا ہے؟ حضرت خزیمہ کو یہ انوکھا مقام صحابہ میں کیوں حاصل تھا؟ حضرت خزیمہ نے رسول اللہ پر انتہا درجے کا اعتماد اور یقین کیا تھا۔ جتنا زیادہ رسول اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے اتنا ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت صدیق نے آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کا اقرار کیا۔ حضور فرمایا کرتے تھے میں نے لوگوں کو اپنی رسالت ماننے کی دعوت دی، سب لوگوں نے مجھ سے دلیل مانگی، اگر دلیل مانگے بغیر مجھے کسی نے مانا ہے تو ابو بکر صدیق نے مانا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ کیا ہے؟ لَوِتُّزِنَا ایمان ابی بکر بِایمان امتی لرجہا، اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے پر ہو، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے پر ہو، فرمایا میرے یار غار کا ایمان پھر بھی بھاری رہے گا۔ یہ ہے صدیق اکبر کے ایمان کا درجہ۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ پر بے شمار بے حد اعتماد کیا۔ فالذین آمنوا بہ، یہیں رک کر میں عرض کروں گا اگر آج ہمارا حضور کے ارشاد پر یہ ایمان ہوتا ہم شریعت کی مخالفت نہ کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے ایک نماز جان بوجھ کر ترک کی اسے جہنم میں 80 عقبے سزا دی جائے گی، 80 حقبے وہ جہنم میں رہے گا، اور ایک حقبہ 80 سال کا علماء نے ارشاد فرمایا
دوستان ذی وقار، اگر امتی کو بحیثیت امتی رسول اللہ کے ارشاد پر یقین ہوتا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، تو کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز ترک کرتا؟ لیکن آج ہمارے اندر غالب اکثریت مسلمانوں کی اگر بے نماز ہے تو گویا ہمارا رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان ہوتا تو ہم کبھی بے نماز نہ ہوتے اور کبھی ہم رسول اللہ کے ارشادات کی نافرمانی نہ کرتے۔ تو رسالت پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بے پناہ یقین کیا جائے، اور دوسری بات واضح ہو، نبی محترم کی تعظیم کی جائے۔ اس کا کل کچھ بیان ہو گیا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بولتے ہوئے الفاظ چنا کرتے تھے کہ میں کیا حضور کی بارگاہ میں عرض کروں۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، عباس ابن عبد المطلب یہ حضور کے چچا جان ہیں اور عمر میں سرکار سے بڑے تھے۔ کسی نے سوال کیا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے، حضور کے چچا جان سے، سوال کرنے والے نے سوال کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سوال اس نے کیا کیا؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے فٹ یہ نہیں کہہ دیا میں بڑا ہوں۔ دیکھیے حضرت عباس کا انداز صحابہ کرام کے اندر رسول اللہ کے احترام اور تعظیم کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے سنو، ولدت من قبل، پیدا میں پہلے ہوا، لیکن رہا بڑا کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ ہوا اکبر، بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں نا۔ انداز دیکھیں، صحابی کا جواب کا انداز بدل گیا، اور ہیں بھی عام صحابی نہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں۔ فرمایا پیدا میں پہلے ہوا، رہی بات کہ بڑا کون ہے، تو بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ یہ سیدھا نہیں، حالانکہ چچا تھے، عمر میں بھی بظاہر بڑے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا انداز، حضور کی بارگاہ میں الفاظ بڑے سوچ کر بولتے۔ اسی طرح بات بات میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے بے ابی و امی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ حضور غار ثور میں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار ثور میں تھے۔ وہ مہاجر صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، غار ثور سے رسول اللہ نے سمندر میں ان کی جاتی ہوئی کشتیوں کو دیکھا، تو حضور نے حضرت ابو بکر کو بتایا، ابو بکر میں حبشہ کی طرف جانے والے اپنے صحابہ کی کشتیوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت صدیق کہنے لگے بے ابی و امی انت یا رسول اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا میں بھی دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں بھی دیکھ سکتا ہوں؟ تو عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ یہ غایت درجہ کی تعظیم تھی جو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ سرکار نے اپنا دست نبوت ابو بکر کی آنکھوں پر پھیرا۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی کشتیاں دیکھ لی ہیں۔ آج ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا کوئی دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی صحابی ہو حضور کی بارگاہ میں بولتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے، پچھلے دنوں جب ناموس رسالت کا معاملہ چلا تو میں ان دنوں یورپ کے دورے پر تھا، تو میں نے وہاں ایک بات کی، میں نے کہا کہ یورپ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان صرف رسول اللہ کی عزت کے لیے غیرت مند ہیں، نہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم اللہ کے سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے سارے نبیوں کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اور برادران گرامی قدر یقین جانیں، خدا کی قسم با ادب با نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے وہی نصیب والا ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ ادب کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ اسے اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، امام محمد، سب کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے
بڑے 2 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عجیب کمال عطا فرمایا تھا۔ ظاہری صورت اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا سبحان اللہ کہہ اٹھتا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت بہت خوبصورت تھی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقہ حنفیہ کے وہ عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ فقہ حنفیہ کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا، لیکن لوگوں کے استعمال کے قابل اسے امام محمد نے بنایا ہے۔ آپ فقہ کے بہت بڑے امام تھے۔ آپ کی کتاب ہے در مختار، معجم صغیر اور معجم کبیر وغیرہ بھی ہے۔ معجم صغیر آپ کی کتاب ہے۔ آپ کی کتاب ایک انگریز پڑھ رہا تھا اور اس نے کتاب پڑھنا اس لیے شروع کی کہ میں یہ کتاب پڑھ کر اس سے اسلام پر تنقید کروں گا اور فقہ اسلامی پر اعتراضات کروں گا۔ ہمیں معلوم نہیں، ہم تو علماء کی تقریر سننے کے لیے بھی تیار نہیں، تقریر کے دوران بھی سو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اتنے چالاک اور تیز ہیں کہ بعض اوقات ریسرچ اور تحقیق کے نام پر وہ ہمارا قرآن پڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں قرآن سے کوئی نقص ملے۔ پچھلے دنوں میونخ یونیورسٹی جرمنی کے اندر 30,000 قرآن کا نسخہ عہد رسالت مآب سے لے کر آج تک جمع کیا گیا۔ 30,000 قرآن کا نسخہ جرمنی کی یونیورسٹی میونخ کے اندر، اور تحقیق کی گئی اور نام دیا گیا کہ ہم قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو رسول اللہ کے عہد میں قرآن اور تھا، آج قرآن اور ہے، ہم نے تحقیق کر لی ہے، قرآن بدل گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا وعدہ سچا نکلا۔ میونخ یونیورسٹی کے اس ریسرچ شعبے کے سربراہ نے آخر پر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم نے 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں سے 30,000 قرآن کے نسخے جمع کیے، لیکن یہ بات کہنے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی ہیزیٹیشن اور کوئی حجاب نہیں کہ ہم اس بات پر پہنچے ہیں کہ جو قرآن محمد بن عبداللہ نے امت کو عطا کیا وہی قرآن آج امت مصطفیٰ پڑھ رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہم تو خود قرآن نہیں پڑھتے، ہم تو خود اپنے علماء کی باتیں نہیں سنتے، ہم تو خود دین کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ خدا کی قسم مقدر کے سکندر ہیں آپ وہ نوجوان جو اس جوانی کے اندر اللہ کے دین کے لیے اپنا ٹائم نکالا کرتے ہیں۔ انگریز امام محمد کی کتاب کا مطالعہ کرنے لگا، اس لیے شروع کیا میں تنقید کروں گا۔ ساری کتاب پڑھی، کتاب جب مکمل ہوئی ایک مسلمان عالم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے اپنے نبی محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھاؤ۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، پوچھا تو انگریز تھا، اتنا بڑا ان کا سکالر آدمی تھا، تیرے ایمان لانے کی وجہ کیا؟ کہنے لگا میں نے تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب جب پڑھی تو میرے دل نے کہا جن کے چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے ان کے بڑے محمد الرسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد انتہا خوبصورت تھے، بلا درجے کے حافظ تھے، اور قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ قرآن جب آپ پڑھتے تو لوگ سننے کے لیے بےتاب ہوتے، بے چین ہوتے۔ اللہ نے ظاہری حسن و جمال بخشا، خوبی و کمال بخشا، علم میں مرتبہ بخشا، پھر قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ فقہ میں اتنے با کمال ہیں کہ امام شافعی جیسے انسان آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ آپ کی عزت کو سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے، اتنا آپ کا شہرہ ہے فقہ میں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا فقاہت میں مقام دیا، یہ کیسے ملا؟ پوچھنے والے نے دراصل پوچھا تھا کہ میں بھی وہی علم کا راستہ اختیار کروں جو امام محمد نے اختیار کیا۔ تو سنیے امام محمد نے کیا جواب دیا۔ امام محمد نے فرمایا کہ یہ مجھے کیسے ملی فقہ؟ میں تمہیں بتاؤں۔ میں ایک رات سو رہا تھا، مجھے خواب میں حضور سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور آپ نے خواب میں مجھے فرمایا محمد مجھے قرآن سناؤ۔
آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ طٰہٰ کی آیات آپ نے پڑھنی شروع کر دی، اور اتفاق اللہ کا ایسا، یا اللہ کی طرف سے اتفاق ایسا کہ اسی سورۃ طٰہٰ کے اندر حضرت آدم کی اس لغزش کا ذکر موجود ہے جو آپ نے دانہ کھایا۔ تو وہاں کو حضرت امام محمد فرماتے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام میرا قرآن سن رہے ہیں، لیکن جب درمیان میں یہ آیت آ گئی نا وَعَصَىٰ آدَمُ فَغَوَىٰ کہ آدم سے اللہ کے حکم کی عدولی ہو گئی اور آپ کا قدم راہ راست سے تھوڑا سا پھسل گیا، آپ فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، آگے یہ آیت آ گئی تو فرماتے ہیں میں شرما گیا، میں نے اس آیت کو چھوڑ دیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے تلاوت مکمل کی تو حضرت آدم نے خواب میں مجھے کہا محمد بتاؤ جو قرآن پڑھتے ہوئے درمیان سے چھوڑ دے وہ گناہ گار ہے؟ میں نے کہا ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے درمیان سے آیات چھوڑی کیوں ہیں؟ آپ کہنے لگے حضور جد اعلیٰ ہمارے جد کریم ہمارے دادا جان اے اللہ کے پاک پیغمبر آدم، سچی بات یہ ہے اس میں آپ کی اس تھوڑی سی لغزش کا ذکر تھا، میں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ جد اعلیٰ کے سامنے وہ آیتیں بیٹھ کر پڑھوں جن کے اندر حضرت آدم کی اس لغزش کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے سینے سے خواب میں لگایا اور خواب میں سینے سے لگا کر فرمانے لگے اے محمد اللہ نے تمہیں علم فقہ کی چابیاں عطا فرما دی ہیں اور اللہ نے تیرے سینوں کو فقہ کے لیے کھول دیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ مقام مجھے آدم علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے عطا فرمایا۔ معلوم ہوا دوستان ذی وقار کل آپ نے سنا ثابت ابن قیس نے رسول اللہ کے ادب اور تعظیم کے لیے مسجد نبوی کی حاضری چھوڑ دی، نمازیں چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دی۔ جماعت جاتی ہے تو جائے، نمازیں مسجد نبوی کی مس ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن دامن سے احترام مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ حضور کا احترام کیا، حضور نے کتنا اعلیٰ انعام کا ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا انبیاء کی تعظیم کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج بعض لوگ اپنے علم کے گھمنڈ اور خمار میں انبیاء کے بارے میں بعض اوقات ڈسکس اس انداز میں کرتے ہیں کہ عجیب حیرت ہوتی ہے یہ کیا حضور کا امتی ہے، حضور کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں رسالت پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ غایت درجہ احترام رسالت مد نظر رکھا جائے اور کبھی بھی بے ادبی کا سوچا تک نہ جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ بھی بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کیا آپ سارے لوگوں کو ہر بات سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ جب بولتا ہے بعض اوقات بات سمجھ نہیں آتی۔ حضور ارشاد فرماتے بولتے تو صحابہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری تھوڑی سی رعایت کیجئے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ بعض کم علم لوگ ہوتے، بعض نئے مسلمان ہوتے، بعض دیہاتی صحابہ ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ رائنا ہماری رعایت کیجئے۔ عربی زبان میں رائنا کے 4 معنی ہیں، ان معنی میں سے ایک معنی ہے ہماری رعایت کریں، ایک اس کا معنی ہے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، اگر اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے اس کا معنی ہے چرواہا۔ کیا معنی ہے؟ چرواہا۔ چرواہا معاشرے میں بھیڑیں چرانے والا بندہ عزت والا نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں یہودی آتے وہ یہی لفظ بولتے رائنا، صحابہ بولتے وہ مراد لیتے ہماری رعایت کریں یا رسول اللہ بات دوبارہ دہرائیں، اور وہ یہودی ان کی نیت میں فطور تھا، حضور کی گستاخی کے لیے رائنا کا لفظ کھینچ کر بولتے رائنا ہمارا چرواہا، حضور کی گستاخی کا ارادہ کرتے۔ اور پھر یہودیوں کی لغت میں یہ گالی ہے رائنا۔ جب ان ظالموں نے وہی لفظ بولا جو صحابہ بولتے تھے، حالانکہ صحابہ کی نیت صاف تھی، وہی لفظ بول کر جب بے ادبی رسالت کا اظہار کیا تو خدا جلال میں آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد رائنا کا لفظ میرے نبی کی بارگاہ میں اے صحابہ تم نے بھی نہیں کہنا، حالانکہ صحابہ کے دل میں کوئی گستاخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اب خیال آیا یہاں سے پتہ چلا
کوئی ایسا لفظ نبیوں کے بارے میں بولنا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ صرف اللہ نے منع ہی نہیں کیا کہ یہ لفظ نہ بولو، متبادل لفظ بھی بتایا، فرمایا بلکہ کہا کرو وقول انظرنا، اگر ضرورت پڑے نا میرے نبی سے بات دوبارہ کہلوانے کی تو یہ لفظ نہ بولا کرو۔ یہ لفظ بول کر یہودی گستاخی ارادہ کرتے ہیں، تم یہ لفظ بھی بولنا چھوڑ دو، بلکہ کہا کرو وقول انظرنا، کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیے۔ اللہ سکھا رہا ہے انظرنا یا رسول اللہ۔ آج اگر امتی کہتا ہے انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا حبیب اللہ، لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ تو خود سکھا رہا ہے وقول انظرنا، میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کے شائبہ والا لفظ بھی نہ بولو، بلکہ یوں عرض کیا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نگاہ شفقت فرمائیں، ہم پر نگاہ توجہ فرمائیں، ہم پر نگاہ التفات فرمائیں۔ آگے جو قرآن کے الفاظ ہیں اگر آپ کی توجہ ہو تو قابل غور ہے۔ وقول انظرنا، آگے فرمایا واسمعوا، غور سے میرے نبی کی بات سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں کافروں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، ذکر ایمان والوں کا ہو رہا ہے کہ رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ آگے فرمایا کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، تو فرمایا جو ایسا لفظ بولے جس میں گستاخی کا شائبہ بھی ہو خدا کی نظر میں، وہ ایماندار نہیں، وہ بے ایمان اور کافر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، تو بارگاہ رسالت مآب وہ نازک بارگاہ ہے جہاں ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں دم بھی سوچ کر نکالنا چاہیے۔ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جاں۔ آج بھی حضور کا احترام امت پر واجب ہے۔ اللہ آپ کو مجھے مدینہ طیبہ کی حاضری زندگی میں نصیب کرے۔ اگر کبھی حاضری نصیب ہو تو مدینہ منورہ کی حاضری انتہائی احترام، انتہائی تعظیم اور ادب کے ساتھ۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں مدینہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جاتے تو مدینہ میں سوال کرنے والوں کا جم گھٹا لگ جاتا، اعلان ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ آئے ہوئے، علماء آتے، فضلاء آتے، بڑے بڑے لوگ سوالوں کے لیے آتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن تک مسجد نبوی سے نہ نکل سکے، لوگوں کی جھرمٹ کی وجہ سے، علم، سوالات، باتیں ہو رہی ہیں۔ بالآخر آپ نے کہا اب مجھے اجازت دو، ان 3 دنوں کے اندر میں نے وضو نہیں توڑا کہ سرکار کا شہر ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں میں اس کیفیت میں حاضر نہیں رہنا چاہتا، مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں مدینہ سے باہر جاؤں اور عصر نو اپنا وضو کر کے پھر مدینہ طیبہ میں آؤں۔ مدینہ طیبہ میں ہر وقت وضو میں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی نگری میں سانس بھی وضو سے لیا جائے، محبوب کی نگری میں زندہ بھی رہا جائے تو احترام کے ساتھ زندہ رہا جائے۔ اپنا اپنا انداز ہے۔ کئی وہاں ہم نے دیکھیں ٹک ٹکی باندھ کر گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا انداز محبت ہے۔ کئی ہم نے دیکھے ہیں وہ آنکھ نہیں اٹھاتے۔ سلطان محمود غزنوی جیسا صاحب جلال بادشاہ نظر جھکا کر گزرتا ہے۔ کسی نے کہا تو اتنا بڑا بادشاہ وقت ہے، فرمایا یہاں بادشاہی کے اظہار کا موقع نہیں، یہاں تو غلامی کے اظہار کا موقع ہے۔ فقیرانہ یہاں ہم زندگی گزارا کرتے ہیں، شہر حضور کا ہو، امتی کا وہاں گزرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ مالکیہ کے امام ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جب چلتے تو درمیان میں نہیں چلا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک ساری زندگی مدینہ میں رہے، صرف ایک حج کیا، حج کے لیے بھی مدینہ سے نہیں نکلے۔ کسی نے کہا آپ دوسرا حج کر لیں، فرمایا نہیں، چاہتا ہوں اللہ کرے موت مدینہ میں آئے، حج فرض ادا ہو گیا۔ ایک حج کیا، زندگی میں مدینہ بھر سے نہیں نکلے، اور اگر مدینہ میں چلتے تو پاؤں میں جوتی نہ پہنتے اور مدینہ کی گلیوں کے درمیان میں نہ چلتے۔ کسی نے سوال کیا آپ مدینہ کی گلیوں کی دیواروں سے لگ کر چلتے ہیں، فرمایا الزام سے چلتا ہوں کہیں میرا قدم رسول اللہ کے نقش قدم کے اوپر نہ آ جائے۔
وَعَزَّرُوهُ ہو، جتنی نبیوں کی تعظیم کرے گا اتنا زیادہ فیضان نصیب ہوگا۔ آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ ہو، نبی کو ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی محترم کی خدمت کی جائے، مدد کی جائے۔ صحابہ کیسے بخت والے تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے، حضور کی نوکری کرتے تھے، حضور کو مدد دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا 3 دن گزر گئے ہیں، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلا، حضور کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں پکی۔ حضرت عثمان بے چین ہو گئے، حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خود عثمان غنی نے آٹے کا گٹو اپنی پشت پر رکھا، ہاتھوں میں سامان لیا اور گھبرائے ہوئے حضرت عائشہ کے دروازے پر راشن پیش کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اہل کتاب نے لکھا ہے، انتہائی عاجزی سے کہنے لگے، ام المومنین رسول اللہ کے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں پکا اور مجھ عثمان کو علم نہ ہوا، اگر کبھی ایسا موقع آئے تو خدا را عثمان کو آگاہ کر دیا کریں۔ ادھر آنکھوں میں محبت کے آنسو مچل رہے تھے کہ میرے محبوب کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جل سکا۔ حضرت عثمان غنی نے رو کر عرض کیا، ام المومنین خدا را حضور کے گھر میں اگر ایسا معاملہ آئے تو مجھے آگاہ فرمایا کرے۔ صحابہ کرام اتنی تعظیم کرتے تھے کہ اگر حضور کا ذکر آ جاتا، حضرت عبداللہ بن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کان میں کوئی بات کی، آپ مسجد نبوی سے باہر چلے گئے۔ ساتھیوں نے کہا آپ نے اعتکاف توڑ دیا، آپ واپس آئے، آپ نے فرمایا اس حاجت مند کی ضرورت تھی، میں ضرورت پوری کرنے گیا، اور سنو تم نے سوچا کہ میرا 1 دن کا اعتکاف چلا گیا، کوئی بات نہیں، ایک مسلمان بھائی کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اور ساتھ فرمایا حضور کو وصال فرمائے، ربیع الاول میں حضور نے وصال فرمایا، رمضان میں حضرت عبداللہ بن عباس نے اعتکاف فرمایا۔ تو نیا کوئی محبوب جدا ہو، جب اس کا نام آئے تو محبوب یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں نے ان قبر والوں سے سنا ہے، جب قبر والوں کا نام آیا حضور کی یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عباس کا بولنا بند ہو گیا، رکت طاری ہو گئی، رونے لگے، سننے والے انتظار کرنے لگے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو صاف کیے اور پھر آگے پوری بات کی۔ فرمایا میں نے ان قبر والوں سے سنا تو صرف قبر والوں کا نام آیا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ یہ تھا محبت اور عشق اور تعظیم کا تقاضا حضرات صحابہ کرام کے دل میں۔ حضرت سیدنا، وہ بات میں پوری کر لوں، حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اسے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں درجہ ہے۔ تو تیسری ہے کہ نبی کریم کی خدمت اور مدد ہمارے دل میں بھی آتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی کی، ہم بھی سوچتے ہیں کاش ہم بھی حضور کے دور میں ہوتے، چلو کوئی خدمت کر دیتے، اگر حضرت ربیعہ حضور کو وضو کرواتے ہم بھی کوئی خدمت سر انجام دے دیتے۔ لیکن اگر آپ کے اور میرے دل میں یہ سچی خواہش ہے کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے، میں بھی حضور کی کوئی نوکری دینے کے قابل ہو جاتا، حضور مجھے بھی کسی نوکری کے قابل سمجھتے تو آئیں۔ علماء نے فرمایا یہ قرآن کی آیت قیامت تک ہے، اللہ نے فرمایا کامیاب ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کی مدد کریں گے، تو فرمایا یہ آیت آج بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اے نصرو دین رسول اللہ، قیامت تک جو آدمی رسول اللہ کے دین کی مدد کرے گا حقیقت میں وہ رسول اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ قیامت تک جو رسول اللہ کے دین کی خدمت کرے گا وہ حقیقت میں رسول اللہ کی خدمت کر رہا ہے۔ آج آپ کی اور میری خدمت حضور کی یہی ہے کہ آپ اور میں حضور کے دین کے خادم بن جائیں، حضور کے دین کے نوکر بن جائیں، جو ہو سکے اللہ کے نبی کے دین کے لیے کریں۔ آج حضور کے دین کی نوکری دیں گے حضور راضی ہوں گے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور کا دیدار ہوا، کسی نے پوچھا دیدار کیوں ہوا؟ سلطان محمود اس دن بڑا خوش تھا، کہنے لگا میری زندگی کی آرزو آج رات پوری ہوئی، مجھے حضور کا دیدار ہوا۔ اور دیدار کیسے ہوا؟ کہتا ہے حضور کے دین کا ایک طالب علم تھا، وہ سبق یاد کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس روشنی نہیں تھی، غریب باپ کا بیٹا تھا،
وہ آ کر روشنی میں سبق دیکھتا، میں نے کہا یہ حضور کے دین کا طالب علم ہے، شمع اس کو دے دو۔ کہتا ہے زندگی گزری درود پڑھتے ہوئے، دل میں تمنا لے کر ہر روز سوتا، کاش پیارے کا کب دیدار ہوگا، لیکن اس رات سویا، حضور نے دیدار عطا فرمایا اور فرمایا تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، اسے روشنی دے کر تو نے دین کے طالب علم کو خوش کیا ہے، ہم تمہیں اپنا دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ جو حضور کے دین کی آج خدمت کرتا ہے رسول اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں۔ میں ان جوان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اپنی جوانی کی شامیں، جوانی کی صبحیں، جوانی کی راتیں اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے، اور آپ دینی خطابات سن رہے ہیں، دین میں معاون ثابت ہو رہے ہیں، دین کے اس کام میں آپ حصے دار ہیں۔ ہماری خواہش ہے اللہ کرے آپ 10 دن کے لیے نہیں بلکہ آپ پوری زندگی کے لیے رسول اللہ کے دین کے خادم بن جائیں۔ ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ تحریک حی علی الفلاح کو جوائن کریں، آپ رسول اللہ کے دین کے مددگار بنیں، اور آخری تقاضا واتبعوا النور الذی انزل معہ، نبی کو ماننے کا یہ تقاضا نہیں کہ صرف محبت کے دعوے کرو، مدینے جانے کی آرزوئیں کرو، مدینے کے در و دیوار چومنے کی دعائیں مانگو، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً آگے بڑھو۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی پیروی کی، حضور کے قرآن کی پیروی کی، حضور کی حدیث کی پیروی کی۔ آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، آج ہم عشق کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ جب تک عمل نہیں کریں گے محبت اور ایمان بالرسالت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ عمل کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ دوستان گرامی قدر، آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم حضور کی پیروی کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں مرد بنایا، ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے، اپنے چہرے کو رسول اللہ کی سنت سے سجانا چاہیے۔ دنیاوی حسن کتنے دن تیرا باقی رہے گا؟ حسن وہی حسن ہے جو حسن محمدی کا پرتو ہوتا ہے۔ نبی کریم کی اطاعت، حضور کی سنت، حضور کے قرآن کی پر عمل کرنا، آپ کی شریعت پر عمل کرنا برادران ذی قدر ضروری ہے۔ آج میں اور آپ ہم زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی زندگی میں سادگی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے آپ کا روزہ تھا، ایک اور بھی صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کے سامنے نا افطاری کے وقت بندے انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر بھی بہت بڑے تھے، آپ کے پوتوں نے مختلف نعمتیں آپ کے سامنے دسترخوان پر رکھی، جیسے آج ہماری افطاری کے دسترخوان پر کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، پوتوں نے سمجھا خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے، پوچھا دادا جان کیا وجہ ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف جنتی صحابی ہیں، جن 10 آدمیوں کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا نا، ان میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا روئے، ہچکی بند گئی۔ جب وفاقہ ہوا تو کہنے لگے ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دینے کے لیے زندہ رکھا، رسول اللہ نے تو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے میرے کریم آقا یاد آ گئے۔ اپنی زندگی کی راحتوں میں حضور کو یاد کیا کریں، حضور کی سنت کو یاد کیا کریں، حضور کی طریقت کو یاد کیا کریں، حضور کے معمولات زندگی کو یاد کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی کا آخری وقت آیا۔ آپ جانتے ہیں نا سلمان فارسی کتنی شان والا صحابی ہے، جنہیں حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت، لوگو سلمان میرا وہ باوفا خادم ہے جسے میں نے اپنے گھر والوں میں شامل کر لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا آخری وقت آیا، حضرت سلمان فارسی زاروں کتار رونے لگے، پاس بیٹھنے والے حیران ہیں، وہ سلمان فارسی جس نے مجوسیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا، بہت بڑا آپ کا مقام ہے۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، میں بات کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، موت کا وقت قریب تھا۔ دوستوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ موت کا وقت آ گیا ہے، انشاءاللہ اچھی موت آئے گی، حضور کی غلامی کے صدقے کامیابی ہوگی۔ فرمایا تم میری بات کو نہیں سمجھ سکے۔ فرمانے لگے ایک دن میں تھا، رسول اللہ تھے، حضور نے مجھ سے وعدہ لیا تھا سلمان میرے بعد دنیا دار نہ بن جانا، سلمان میرے بعد دنیا دار نہ بن جانا، خدا کا کرنا۔ حضرت سلمان فارسی شام کے گورنر بن گئے، حضرت عمر کا دور ہے، لیکن یہ رو رہے ہیں۔ فرمایا میں گورنر بن گیا، میں دنیا میں مصروف ہو گیا، میں رو اس لیے رہا ہوں، ابھی مروں گا، حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا،
کون سا منہ دکھاؤں گا؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ دنیا دار نہ بن جانا، میں دنیا میں مستغرق ہو گیا۔ معتکفین، خدا کی قسم حضرت سلمان فارسی کا سانس نکلا جب گھر کا جائزہ لیا گیا، اس غم میں رونے والا حضور سے ملاقات کس طرح کروں گا؟ کیا دنیا چھوڑ کر مرا؟ ایک ٹوٹی پھوٹی چادر جس میں پیوند لگے ہیں، وقت کا گورنر ہے، اسی میں چارہ اپنے گدھے کو ڈالا کرتا ہے، شام کو جھاڑ کر اسی کو اپنا بستر بنا لیتا ہے۔ گھر سے کیا نکلا؟ وہ پیوند زدہ کمبل نکلا۔ گھر سے کیا نکلا؟ پیالہ نکلا۔ گھر سے کیا نکلا؟ ضرورت کا تھوڑا سا سامان۔ صحابہ کی ہچکیاں بند گئیں، یہ سامان چھوڑ کر جانے والا سلمان رو رہا ہے، میں رسول اللہ کا وعدہ شاید پورا نہ کر سکا۔ یہ ہے حضور کی غلامی کا تعلق کہ تجھے ہر وقت یاد رہنا چاہیے کہ میں نے کل حضور کو کون سا منہ دکھانا ہے، حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جانا ہے۔ آئیے آپ اور میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کیا ہم حضور کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا حضور کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے نبی کی بات مانی؟ تو 4 تقاضے ہیں: ایمان مستحکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت، اور چوتھا تقاضا حضور کی پیروی۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے ظاہر و باطن میں نبی پاک کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دوستان ذی قدر کہ آئیے ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو۔ بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، تو آؤ دوستو محمد کی غلامی کر لو۔ حضور کی غلامی میں 2 جہاں کی کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ رسالت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔